أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذوا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وأنما آدم لمنجدل في طينته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبن وأنا خاتم النبيين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. رواه الدارمي ومشكاه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركه حيا ومن يولد بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اس سے ابتدا کروں گا. حضرت فرماتے ہیں تاج ہے ختم نبوت کا سر اقدس پر. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ خواجگان سیدی و مرشدی حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ سراجیہ، جس کی طرف مدرسے کا نام منسوب ہے، خانقاہ کے جو گدی نشین تھے حضرت خواجہ صاحب کے بعد جنہوں نے بیٹھنا تھا، وہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا تھا حضرت خواجہ صاحب نے. حضرت خواجہ صاحب کے خلفاء میں سے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، حضرت خواجہ صاحب کے بیٹے حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دام برکاتہم، اس طرح اور بھی خلفاء تھے، لیکن اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا تھا. اور حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب کے کچھ نہیں لگتے تھے رشتے میں، ان کو مقرر کیا تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے. یہ ہمارے بڑے اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں، اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت کلام لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں، فرمایا تاج ہے ختم نبوت کا سر اقدس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر، پاک سر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج رکھا تھا. فرمایا تاج ہے ختم نبوت کا سر اقدس پر، گرد انوار ہی انوار نظر آتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج بخشا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد انوار ہی انوار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. فرمایا بے شک میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. انی عند اللہ، بے شک میں اللہ کے ہاں، مکتوب لکھا جا چکا تھا. دیکھیں ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے چنے جا چکے تھے. انبیاء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء اللہ کی ذات کا انتخاب ہے، اللہ نے چن لیے تھے. اللہ نے انبیاء کی پیدائش سے پہلے ہی انبیاء کو کیا تھا؟ چن لیا تھا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا چناؤ کیا جا چکا تھا، اور کسب سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی.
توجہ ہے کہ کسب سے، محنت سے انسان نبی نہیں بن سکتا، ولایت تک پہنچ سکتا ہے، محنت کرے، تہجد پڑھے، اذکار کرے، قرآن پاک پڑھے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، ہاں ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ گناہ گار تھا، گناہوں معاصی کو چھوڑا، محنت کی، اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا، ولی بن سکتا ہے، لیکن کسب سے نہ انسان صحابی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی بن سکتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صحابہ نے دیکھا، مجلس کو پایا، وہ صحابے کے درجے کو پہنچ گئے، لیکن نبوت کو کسب سے اور اعمال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چن لیے تھے، جس کو اللہ نے نبوت کے مرتبے پہ فائز کرنا تھا ان کا نام چنا جا چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی محبت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ میں نے اس آیت کے پہلے حصے پہ پچھلا پورا جمعہ پڑھا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد تھی، بیٹے تھے، وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ کیا ہے؟ ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں باپ کا ایک مقام ہے، لیکن رسول کا باپ سے بھی بڑا مقام ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کوئی نہیں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے نے نبی بننا تھا، نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب نبی کا بیٹا ہی نہیں تو یہ سلسلہ دماغ سے نکال دو کہ نبوت بعد میں ہو۔ فرمایا وخاتم النبیین، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو پتہ تھا کہ میرے محبوب نے جب اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے تو بعد میں جھوٹے کذاب دجال غلام احمد قادیانی جیسے کانے کہیں آون دے۔ اللہ ذات فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ختم نبوت کا یہ رتبہ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر ختم نبوت کا تاج دیا، نہیں۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، فرمایا بے شک میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ کب؟ فرمایا وَأَنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے۔ فرمایا علیہ نبی آدم علیہ السلام کا وہ جو پتلا تھا نا، ابھی وہ بھی تشکیل نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج محمد الرسول اللہ کو عطا کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے قرآن پاک کی آیت اور حدیث کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ آج کوئی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی حیل و حجت نکالنے کی کوشش کرے اور کوئی کہے نہیں جی مرزا جو ہے وہ پہلے اس نے کہا نہیں میں جو ہے وہ مہدی ہوں، پھر کہا نہیں میں ذلی نبی ہوں، نہیں میں بروزی نبی ہوں، پھر کہا نہیں میں نبی ہوں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نص قطعی نازل فرما دی کہ محمد اللہ کے آخری نبی،
اللہ پاک تو پہلے انبیاء سے یہ سلسلہ شروع فرما دیا اور انبیاء کو بتانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر اس کی دعوت دو گے اور لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، تمہارے لائے ہوئی شریعت پہ عمل کریں گے تو فلاح پا جائیں گے۔ اور ساتھ ہی نبی کو بتا دیتے کہ میرا محبوب احمد آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء تک کو بتایا۔ اللہ پاک نے تورات و انجیل میں محمد الرسول اللہ کیا، محمد الرسول اللہ کے صحابہ تک کے تذکرے کیے اللہ پاک نے کہ میرے محبوب کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے۔ جائیں تورات انجیل اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے صحابہ تک کے تذکرے کو کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں ختم نبوت کا یہ جو تاج ہے، اللہ پاک نے تو مجھے اس وقت عطا کیا کہ ابھی آدم جو ہے وہ مٹی جو گوندی جا رہی تھی ابھی اس میں تھے، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی میں روح نہیں پھونکی گی، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طین۔ مشکاہ شریف میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبل کا مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ۔ فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی ایک خوبصورت گھر بناتا ہے، ایک آدمی۔ فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبل کا مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ فاجملہ۔ فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر گئے۔ دیکھیں اللہ پاک کہ محبوب نے کتنے بہترین انداز میں فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ان کی مثال ایسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ انبیاء کا سلسلہ مجھ سے پہلے تک تھا۔ فرمایا کیسے؟ کمثل رجل بنا بیتن، ایسے مثال ہے جیسے کوئی آدمی ایک گھر بناتا ہے، فاحسنہ واجملہ، انہوں سونا بناتا ہے، انہوں خوبصورت بناتا ہے۔ دیکھیں ہم گھر بناتے ہیں، کوئی بھی آدمی گھر بناتا ہے وہ پہلے نقشہ نویس کو جانتا ہے، وہ نقشہ بنواتا ہے، جگہ خریدتا ہے، پھر وہ نقشے کئیاں نال مشورے کرتا ہے، پھر وہ نقشیاں کوئی ایک نقشہ مختص کرتا ہے، پھر وہ کنی واری جنانی کو صلاح لینا ہے، انج کر لئیے فلاں کر لئیے، بچیاں کو صلاح لینا ہے، وہ کوئی طے پاندا ہے، پھر اس بڑی محنتاں نال گھر بنتا ہے، وہ گھر بناتا ہے، پھر اس کو خوبصورت بناتا ہے، وہ اجملہ، وہ سارا مکمل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا موضع لبن من زاویۃ، سارا گھر خوبصورت بنا لیتا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ سارا گھر تیار کر دیتا ہے، اس کو تیار کر کے اس کو خوبصورت بھی کرتا ہے، اس کو حسین بھی بناتا ہے، جمیل بھی بناتا ہے، سارا کام مکمل کر دیتا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا واجمع الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے نا اس گھر کے ارد گرد آتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنہ، کڈا ہی اچھا ہوندا کہ اے ایک اٹ لا دے، اے ایک اٹ بھی لا دندا تے کڈے ہی خوبصورت ہو جاتا۔ بھائی جیڑی کام ہوندا پیا ہوئے، پورا گھر تیار ہو جائے، وہ سیلنگ ہو جائے، پینٹ ہو جائے، دروازے لگ جان، سب کچھ مکمل ہو جائے، کارپٹ بچھ جائے، سارا گھر مکمل ہوئے تو گھر دے مین او دے حال دے اندر ایک اٹ جیڑی ہے نا او دی جگہ چھڈی ہوئے، وہ مکمل نہیں۔ ظاہر ہے گھر والا جو بھی دیکھے وہ کہے گا کڈا ہی خوبصورت ہوئے، اے بھی اینٹ لگ جائے تے پلستر ہو جائے، پینٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سو جان سے قربان جاؤں رسول اللہ کی عظمت پر، اپنی امت کو ختم نبوت کا عقیدہ کتنی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا کہ وہ گھر بنانے والا گھر بناتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو جمیل بناتا ہے، اس کے حسن و جمال میں محنت کرتا ہے، سارا گھر مکمل ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ارد گرد گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ گھر والا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس گھر کو اتنا خوبصورت بناتا ہے، یہ ایک اینٹ رہ گئی ہے یہ بھی لگا دیتا،
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فعن اللبن، فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ اب بتائیں کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ اس سمجھنے والے کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نص قطعی کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن پہلے زمانے میں بتاتے ہیں کہ جب خط آتا تھا تو اس پہ ایک مہر لگاتے ہیں، آج کل تو ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ کیا پتا ابھی بھی کوئی ڈاہانے میں جائے تو دیکھے کہ وہ ڈاہانے میں جب وہ لفافہ بند کر دیتے ہیں، وہ یا کپڑے کا سفید ایک تھیلا سا ہوتا ہے، جب اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس پر مہر لگاتے ہیں۔ وہ مہر لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ مہر لگ گئی، جو دستاویز اس کے اندر رکھنے تھے رکھ دیے گئے ہیں، اب اگر کوئی اس کو کھولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مہر ٹوٹی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وخاتم النبیین، اللہ نے 1,24,000 جو کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے، محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما کر مہر لگا دی، بس دی اینڈ، بات ختم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد کسی نے نبی نہیں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عمر ابن الخطاب، وہ عمر ابن الخطاب امام العادلین، وہ شخصیت کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ دے۔ عمر ابن الخطاب کپتے کانپتے تھر تھراتے زلزلے والی زمین پر درہ مارے، پاؤں مارے اور کہے کہ عمر نے تم پہ انصاف نہیں کیا، تو وہ زمین تھر تھرانا اور زلزلہ چھوڑ دے۔ وہ عمر بن الخطاب کہ جس نے جو رائے دی اللہ نے قرآن بنا کر اتار دی، وہ عمر بن الخطاب کہ جو رائے دے اللہ قرآن بنا کر اتار دے۔ رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، عمر میں اللہ نے ایسی صفات رکھی تھی، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے آخری نبی، محمد کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وانا خاتم النبی، فرمایا اللہ نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا انی عبداللہ، دوسری حدیث میں فرمایا انی عبداللہ وانا خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی ہے، گھر بناتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کو سارا تیار کرتا ہے، کرنے کے بعد فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے، وہ سارا گھر تیار کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اس کا چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کتنے ہی خوبصورت ہوئے، کتنا ہی اچھا ہو، اے ایک اٹ بھی کدے لا دیتی جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فأنا اللبنہ، فرمایا بے شک وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ فرمایا وہ اٹ جدے بارے چ لوگ گل کر دیں نا اگر لا دیتی جائے، فرمایا وہ اٹ میں، فرمایا وأنا خاتم النبی۔ نبی علیہ السلام یہ بات فرمانے کے بعد بات کو مکمل فرما دیا، فرمایا وأنا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ عقیدہ، میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اکثر یہ بات
سناتا ہوں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جب یہ مسجد کے لیے جگہ وقف فرمائی محلہ چک بدردین میں، تو والد صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جگہ میں نے وقف کی ہے بیٹا، مسجد کے لیے ہمت تم نے کرنی۔ میں نے کہا اللہ پاک بنائے گا، مسجدیں اللہ بناتا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا، مسجدوں کا نظام بھی اللہ چلاتا ہے، کوئی نہیں چلا سکتا۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک بنائیں گے۔ جب مسجد کا کام شروع ہوا تو مجھے کہنے لگے مسجد کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ تو میں نے کہا ابا جی اس مسجد کا نام ہے خلافت راشدہ، تو آپ اس کا نام حق چار یار رکھ دیں، نعرہ پورا ہو جائے۔ میں نے اپنے حساب سے جو میرے دل میں بات آئی میں نے وہ کہہ دی۔ کہنے لگے کیا نام رکھنا چاہیے؟ میں نے کہا مسجد کا نام ہے مرکز کا خلافت راشدہ، اس کا نام آپ حق چار یار رکھ دیں، حق چار یار مسجد۔ جہلم میں ایک حق چار یار مسجد ہے بھی۔ میں نے کہا آپ نام رکھ دیں حق چار یار مسجد۔ تھوڑی دیر خاموش ہے، پھر کہنے لگے نہیں، مسجد کا نام رکھیں گے خاتم النبیین۔ کیا نام رکھیں؟ خاتم النبی، بس یہی کہا، پھر آگے کوئی بات نہیں۔ والد صاحب جب وفات پا گئے، میں ایک دن لنگریال چوک میں کھڑا تھا، کوئی چیز لینے گیا، دہی لینے گیا، وہاں سے دہی لینے لگا تو ایک بچہ چھوٹا سا سفید کپڑے پہنے ٹوپی پہنے کھڑا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا۔ تو میں نے کہا بیٹا کون سی مسجد میں پڑھتے ہو؟ کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا کہیں۔ میں نے کہا کون سی مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہتا قاری صاحب مسجد خاتم النبیین میں۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میرے والد نے اس مسجد کا نام خاتم النبیین اس لیے رکھا کہ جب تک وہ مسجد انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گی، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو بولے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کا نام اور عقیدہ بولے۔ ہمارا یہ کام ہے، جہاں اپنے بچوں کو اس دنیاوی ضروریات کے لیے ہم ہر چیز دیتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنتیں کرتے ہیں اور کمائی لا کر کھلاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس 30 40 50 60 سالہ زندگی کے لیے ہم اتنا دوڑتے ہیں اولاد کے لیے، تو اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی تو محنت کریں۔ اس کو اولاد میں بیٹھ کے 5 منٹ عقیدہ ختم نبوت میں بات کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اپنی اولاد کو، ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، کہیں ہم نے قادیانیوں کی بنی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا۔ دیکھو شیزان کمپنی میرا کیا بگاڑے ہے؟ میرا کو بگاڑے ہے؟ میرا انہوں نے کوئی حساب کتاب ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کے استعمال کی ہوئی شیزان کی ایک ایک پروڈکٹ میں کا ایک ایک پیسہ وہ قادیانیوں کی کمپنی ہے، اس میں سے اسی کا پیسہ قادیان میں خرچ ہوتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، قادیانی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہماری خریدی ہوئی ایک چیز میں سے کوئی پائی پیسہ کسی مسلمان کے عقیدے کو تباہ کرنے میں استعمال ہو گیا، ہم کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا قادیانی مصنوعات کے علاوہ مصنوعات نہیں ملتی؟ کیوں شیزان دی کیچپ تو علاوہ اور کیچپ کو نہیں، اس جوس تو علاوہ اور جوس کو نہیں؟ اگر آپ کے سامنے علماء کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی مصنوعات چھوڑ دیں اور اس کا متبادل موجود ہے، اب پھر بھی نہ چھوڑیں، کیا جواب دیں گے؟ میں نام نہیں لیتا، میں لوں گا نام، کیوں نہ لوں نام؟ اللہ پاک کروڑوں رحمت ناز کرے صوفی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ عقیدہ ختم نبوت سمجھا انہوں نے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، ان کے سامنے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے شیزان ہے، ان جو نہ کول پاویں 2 منٹ نہ ہون دکان چ، انہوں سمجھانے واسطے انہوں نے 15 منٹ بھی لانے پیندے، وہ لاندے آئے۔ یہ قادیانیاں دی پروڈکٹ ایسی نہیں رہنی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، آج اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں ان کی اولاد میں کوئی خاصیت نہیں، اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھرانے میں دین کو جاری کیا۔ آج ان کی اولاد میں بچے حافظ ہیں، اولاد میں ڈاکٹر بن گئے، دیندار بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ ان کے آباء نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، آج برکت ہے۔ اگر انہوں نے قادیانیوں کی پروڈکٹ نہیں بیچی، بھوکے مار گئے نے، کیا ہوا انہوں کا، کیا بگڑ گیا؟ اللہ نے اور عطا کیا۔ اگر آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے قادیانیت کی پروڈکٹ کو چھوڑیں گے، اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک تو غنی ذات ہے،
وہ کہے کہ تو نے میرے نبی کے نام پہ اتنا تو کیا کہ تو نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیا. اللہ پاک اس میں بھی ہمارے لیے کیا بخشنے پہ آئے, اللہ پاک ایک چیز پہ بخش دے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں. ہمارے جو بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, جو یونیورسٹیز میں بچیاں جاتی ہیں, اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں. باطل بڑی محنت کر رہا ہے ہماری اولادوں پہ. اگر آپ اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھائیں گے, وہ کبھی ان کو کہیں گے مادی ہے, کبھی کہیں گے ذلی نبی ہے, کبھی کہیں گے بروزی نبی ہے, کبھی کوئی اس کو دھوکہ دینے دیں گے. اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ سمجھا دیں کہ آپ کے بچے کو بھی, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارے نبی کے بعد کسی نبی میں, ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو عقیدہ سمجھائیں. اپنی اولادوں کو اتنا یہ عقیدہ ذہن میں گاڑ دیں کہ اس کے ہاتھ میں آپ شیزان کا جوس دیں, وہ آپ ہی کے منہ میں مارے. یہ چیز میں نہیں پیوں گا, یہ تو قادیانیوں کی ہے. کبھی تجربہ کرنا ہوا, میرے بیٹے کو بلا کے شیزان کا جوس دیجئے گا. ہم نے اپنی بچوں پہ محنت کرنی ہے. کس لیے؟ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. یہ آج ہمیں عزت ملی ہے ماں کی گود میں. اگر ہمیں دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت سنانے کو ملی ہے تو خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے ملی ہے. ورنہ آج اگر ہم ہندو پیدا ہوتے, بدھ مت پیدا ہوتے, عیسائی پیدا ہوتے, یہودی پیدا ہوتے, کیا کر لینا تھا ہم نے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا تھا. آج ہم مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو محمد الرسول اللہ کے جوتیوں کے صدقے بچے ہیں. اور اگر امت بچے گی, میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, اگر امت بچے گی تو خدا کی قسم رسول اللہ کی نسبت سے بچے گی. اگر ہم بچیں گے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے رسول اللہ کی نسبت کے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. ہمارے پاس سوائے اس نسبت کے کچھ نہیں. وگرنہ اگر رسول اللہ کی نسبت نہ ہو, نمازات روزے نہ لسی بچنے, کیا حیثیت ہے ہم اس وقت مسلمانوں کی. صبح فجر میں آ کر دیکھ لیں امت کی کیا حیثیت ہے. اے امت بچ سکتی ہے اگر رسول اللہ کی نسبت اٹھا لی جائے. ہم بچیں گے تو رسول اللہ کی نسبت کے صدقے, اللہ کی ذات اس نسبت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو اس نسبت کا اتنا لاج تو رکھیں کہ محمد الرسول اللہ کے نام کے لیے ہم اپنے اولادوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھائیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.